یہ جو اچانک تبدیلی آئی ہے گزشتہ 3 مہینوں کے دوران، اس میں کایا پلٹ گئی ہے جنوبی ایشیا کی امریکی پالیسی کی. اگر آپ دیکھیں ہوا کیا ہے، امریکہ میں ہندوستان کے بارے میں شکوک و شبہات بڑھ رہے تھے. ہندوستان نے وعدے بہت کیے ہوئے تھے کہ وہ چین کی مخالفت کرے گا، کاؤنٹر ویٹ کے طور پر کھڑا ہوگا. نہ ان کی سیاسی نیت تھی اور نہ ہی استعداد تھی ان سے مقابلہ کرنے کی. دوسری طرف جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر وہ امریکہ کے تھے، لیکن تعلقات روس سے بڑھا رہے تھے. امریکہ خود صدر ٹرمپ کی قیادت میں جو عالمی نظام دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی قیادت میں معرض میں آیا تھا، وہ خود توڑ رہے ہیں اسے. تو یہ محض صدر ٹرمپ کی سوچ نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی، امریکہ کی ریاست کا فیصلہ ہے، جس کے خد و خال اب نمایاں ہو رہے ہیں. کچھ فیصلے دانستہ ہو رہے ہیں اس وقت، جو تعلقات بن رہے ہیں کتنی جلدی اور کتنے مؤثر انداز سے فائدہ اٹھایا جائے، اس پہ انحصار نہ کیا جائے کہ یہ جو قربتیں ہیں یہ مستقل ہوں گی. پاکستان تو چین کا بہت بڑا دوست ہے. اگر امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس خطے کے لیے وہ چائنا سینٹرک ہے، اینٹی چائنا ہے، تو پاکستان تو اس کے لیے ایک مناسب اتحادی نہیں ہے. میں گزشتہ برس سینٹ کام گیا تھا، حیرت اس بات کی ہوئی جو اس خطے کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ہے وہی سینٹ کام کا بھی تھا. اب جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اسی سوچ کی مینیفیسٹیشن ہے جو مغربی ایشیا ہے، جس میں میں وسطی ایشیا کو بھی شامل کروں گا، خلیجی ریاستوں کو، مشرق وسطیٰ کو اور نارتھ افریقہ. اس میں اہم ترین ملک پاکستان ہے. ایک عام تاثر ہر پاکستانی کا شاید یہ ہوگا کہ چین اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، یا وہ سوچ رہا ہوگا کہ پھر آپ اس طرف چل پڑے ہیں. چین کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بڑھ جائیں گے. جب میں وہاں چین میں سفیر ہوتا تھا تو وہ ہمیں صلاح دیتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر لو تاکہ یہ ٹربیولنس ختم ہو. ایک عام تاثر یہ ہے کہ آج کل پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈپلومیسی اپنی حالیہ تاریخ کے ایک سنہری دور سے گزر رہی ہے. ہم سب پاکستانیوں کے لیے عام طور پہ یہ اطمینان ہے کہ شاید یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان ایک بیلنس فارن پالیسی پہ چلتا نظر آ رہا ہے. چائنا تو پاکستان کا ہر اچھے برے اور مشکل دور کا ساتھی ہے اور تھا. خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ٹریڈ فرنٹ پر مکمل سپورٹ کر رہا ہے. وہ بھی اس صورت میں کہ امریکہ نے اب تک پاکستان کے سامنے اپنی کسی ڈیمانڈ یا خواہش کا اعلانیہ اظہار نہیں کیا ہے. پوری دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے کہ امریکہ رنگ بدلنے میں دیر نہیں کرتا. امریکہ نے 25 سال سے اپنے بغل بچہ اور اسٹریٹجک پارٹنر بھارت کو دھتکارنے میں ذرا لحاظ نہیں کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ویسے بھی ایک غیر متوقع شخصیت کے مالک ہیں. اس لیے ہم تمام پاکستانیوں کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے نئے روابط، تعلقات کتنے دیر پا پائیدار اور مستقل ہو سکتے ہیں. کیا یہ واقعی پرماننٹ سچویشن ہے یا وقتی؟ بہرحال اس وقت تو پاکستان نے اپنی ایکسپورٹس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نمایاں کنسیشن لیا ہے. پاکستان پر 19% ٹیرف ہے جو بھارت پر 50% ٹیرف سے 2.5 گنا کم ہے. پاکستان میں آئل، گیس، نیچرل ریسورسز اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی جانب امریکی کمپنیز کی اور انویسٹرز کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کا اشارہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا ہے. اینٹی ٹیررزم کوآپریشن میں دونوں ملکوں کی نئی پارٹنرشپ کا آغاز ہوا ہے. پاکستان نے امریکہ کو مطلوب دہشت گرد گرفتار کر کے اس کے حوالے کیے ہیں، تو امریکہ نے BLA کی مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنے آفس کے ڈائریکٹر سرگیو گور کو بھارت میں امریکہ کا نیا سفیر نامزد کیا. یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ سرگیو گور کیریئر ڈپلومیٹ نہیں بلکہ ٹرمپ کے سیاسی مشیر اور قریبی ساتھی ہے. اس تقرری کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ سرگیو گور امریکہ کے ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا میں اسپیشل انوائے بھی ہوں گے. اس دوہری ذمہ داری سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی بیک وقت بھارت کے ساتھ سفارتی مرکز سے جوڑ سکے گا. گویا امریکہ نے اپنی فارن پالیسی میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کو ری ہائفنیٹ یعنی دونوں کو مساوی کر دیا ہے. اس لیے سرگیو گور کی تقرری پر بھارت میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. Donald Trump has finally announced a new envoy and ambassador for India. But there is a kicker in the tail, and it is this. Mr. Gore will also be the envoy for South Asia and Central Asia, leading to concerns about a continued hyphenation between India and Pakistan
by Washington. Most Indian analysts, they are very upset by this appointment, and rightly so, because what Trump has done is exceptional. No American ambassador has ever been given this sort of an extended role. By doing this, Trump has downgraded America's ties with India. In Trump's foreign policy, India simply does not have a strategic role. Sergio Gore will also be the US Special Envoy for South and Central Asian Affairs. There is a fear that this might be an attempt on part of the Trump administration to re-hyphenate India and Pakistan, something that New Delhi absolutely loathes. کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ بھارت کو جنگ میں شکست دینے کے بعد سے پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلسل پاکستان کے نیریٹو کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. They said, well, there's no more war going. India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. And I'm talking to Modi of India, and I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time. I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. Then I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you. Within about 5 hours, it was done. It was done. غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے سیشن کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی کوئی ملاقات بھی ہوگی۔ غیر تصدیق شدہ خبریں یہ بھی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اکتوبر میں پاکستان آئیں گے۔ بہرحال پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی سے رابطے میں ہے، اور بظاہر فیلڈ مارشل عاصم منیر ملٹری سفارتکاری کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چائنا کے وزیر خارجہ یانگ یی نے پاکستان کے صدر آصف زرداری، پرائم منسٹر شہباز شریف کے علاوہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی اپنے وفد کے ساتھ میٹنگز کی ہیں حالیہ دنوں میں، اور اس ملاقات کے بعد چین کے فارن آفس نے اعلامیہ جاری کیا جس میں چائنا نے پاکستان آرمی کو استحکام کی علامت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاک چین دوستی کا محافظ قرار دیا۔ گویا آج پاکستان کے امریکہ اور چائنا یعنی دونوں سپر پاورز سے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ نے مدتوں سے اپنی اسٹریٹجک ترجیحات میں بھارت کو فوقیت دی، مگر آج پاکستان کا نام امریکہ کی گڈ بک میں شامل ہو چکا ہے اور بظاہر صاف لکھا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے اس وقت کا اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے نئے رومانس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کہیں یہ عارضی سیٹ اپ تو نہیں ہوگا؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اس نئی پارٹنرشپ کا مستقل اور طویل المدتی فریم ورک نہ بنایا تو یہ پولیٹیکل رومانس ماضی کی طرح بریک اپ میں تو نہیں بدل جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہم تمام پاکستانی پوچھ رہے ہیں، اور اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سابق سفارتکار، تجربہ کار سفارتکار۔ آپ نے چین میں بھی پاکستان کی سفارت کی ہے، پاکستان کے سفیر رہے ہیں، واشنگٹن میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں۔ محترم مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت سارے پاکستانی اس وسوسے میں کا شکار ہیں، ان کو شور وہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک بہت ہی گرم جوش تعلقات کا ماحول وہ دیکھ رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ ایک طویل المدتی تبدیلی آ چکی ہے، ایک طویل المدتی نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا آپ ان شخصیات میں شامل ہیں خان صاحب؟ پہلے ہمیں عالمی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عالمی نظام میں کوئی بھی رشتے ریاستوں کے درمیان مستقل نہیں ہوتے، وہ وقتی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ وقت لمبا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ وقت چھوٹا ہوتا ہے یا مختصر دورانیے کا ہوتا ہے۔ تو خود آپ نے اس کی مثالیں دے دی، آپ نے جو تعارف کروایا آج کے اس پروگرام کا وہ بھی خاصا جامع ہے، اور بہت سے نکات جو ہیں آپ نے پہلے ہی نمایاں کر دیے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے بہت لمبے عرصے تک اچھے تعلقات رہے، خاص طور سے 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، پھر جو ہے ایک نیا دور آیا تھا 1980 کی دہائی میں، اور اس کے بعد جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی۔ اگرچہ اختلافات رہے لیکن ہم ایک دوسرے کو پارٹنر سمجھتے تھے، اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے تھے۔ اور ہندوستان جو ہے 1995 میں ان کا امریکہ کے ساتھ یہ دور شروع ہوا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، اور اب اس میں جو ہے ایک قسم کی ہلچل ہے، ایک قسم کی غلط فہمی ہے، اور ایک انتشار ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ کہوں گا کہ جو
اقوام ہیں مثلا جیسے پاکستان ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ موجودہ دورانیے میں یا موجودہ منظرنامے میں ان کے لیے کیا مواقع پیدا ہوئے اور کتنی جلدی اور کتنے مؤثر انداز سے ان کو فائدہ اٹھایا جائے. اس پہ انحصار نہ کیا جائے کہ یہ جو قربتیں ہیں یہ مستقل ہوں گی. اور دوسرے یہ میں کہوں گا کہ اس مرتبہ جب ہم یہ ایک نیا رشتہ امریکہ کے ساتھ قائم کر رہے ہیں تو امریکہ خود یعنی صدر ٹرمپ کی قیادت میں جو عالمی نظام دوسری جنگ عظیم کے بعد معرض وجود میں آیا تھا، امریکہ کی قیادت میں معرض وجود میں آیا تھا، وہ خود توڑ رہے ہیں اسے. یعنی انہوں نے جو ہے اپنے حلیف ممالک، خاص طور سے مغربی یورپ کے حلیف ممالک سے بھی تعلقات میں کشیدگی پیدا کی. تو خان صاحب یہ بہت اہم ظاہر نکتہ ہے جو کہ آپ نے سامنے رکھا ہے. ایک عام تاثر دنیا میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لاابالی شخصیت ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے، ایک اپنی سوچ ہے، اس لیے وہ یہ تمام اقدامات کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے، اور جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، کہ دراصل یہ تو امریکہ اس نظام کو ہی تتر بتر کر رہا ہے، یا اس کو پلٹنے کا فیصلہ کیا، یا اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پورے نظام کو جس کو کہ ہم نے جنم دیا، جس کو ہم نے تحفظ کیا، جس کو ہم نے فروغ دیا، جس کو کہ ہم نے مضبوط بنایا، اب یہ نظام پلٹنے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ محض صدر ٹرمپ کی سوچ نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی، جو امریکہ کے تھنک ٹینکس ہیں یا امریکہ کے جو مستقبل کے معمار ہیں یا جو ان چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، جن کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک کلی فیصلہ ہے، یہ امریکہ کی ریاست کا فیصلہ ہے، جس کے خد و خال اب نمایاں ہو رہے ہیں. یہ محض ٹرمپ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ آپ نے درست کہا ہے. میں بتاؤں گا کہ آپ کو میں ارلی 2000s میں لے جاؤں گا. اس وقت نیو کونس جو جارج ڈبلیو بش جونیئر، ان کے زمانے میں اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا، اور جو ہے پھر جو ہے ابھی صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں یعنی پہلے دور حکومت میں، اور اب اس کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے. اور سوچ یہ ہے کہ جو لبرل آرڈر صدر ووڈرو ولسن نے شروع کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، نہیں پہلی جنگ عظیم کے، معاف کیجیے گا، پہلی جنگ عظیم کے بعد، وہ پھلا پھولا، اس میں جو ہے حق خود ارادیت کو فروغ ملا، بین الاقوامی قوانین بنے، حقوق انسانی کے بارے میں کئی کنونشنز وجود میں آئے، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس آیا. تو اس میں امریکہ جیسے ممالک اور مغربی ممالک نے یہ محسوس کیا، کیونکہ ان کی آبادیاں، معاف کیجیے گا خان صاحب، اسی دوران جو ہے معاشی نظام بھی تشکیل دیا امریکہ نے، اور جو خاص طور پہ بریٹن ووڈ وغیرہ کے جو نظام پورے بنے، تو وہ اس نے پوری دنیا کی معیشت کو بھی ایک نئے فریم ورک میں ڈھالا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. جو بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے وہ بھی اسی نئے عالمی نظام کا حصہ تھا، اور اس کا جزو لا ينفک ہے، یعنی اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پروٹیکشنزم تھا، یعنی اس کو ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل جو ہے خود مغربی حکومتیں جو ہیں اور مغربی ممالک اسے استعمال کر رہے ہیں، چین کے خلاف کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن جو میں جس نقطے کی طرف آنا چاہتا تھا کہ مغربی ممالک نے اور امریکہ نے محسوس کیا کہ یہ جو سفید فام ممالک تھے، ان کی نہ صرف دنیا میں اثر و رسوخ گھٹتا چلا گیا، بلکہ خود اپنے ملکوں میں بھی وہ سکڑ رہے تھے، یعنی ان کا اثر و رسوخ سکڑ رہا تھا. کچھ نقل مکانی کی وجہ سے، کچھ جو ہے جو وہاں ان کے اپنے اندر ایسے عناصر تھے جو بہت ہی ڈیورسٹی کے اوپر، تنوع کے اوپر زور دیتے تھے، اور ہر قسم کے لوگوں کو جو ہے حکومتی اور معاشرتی نظام میں شامل کرنا چاہتے تھے. تو وہاں یہ ایک سوچ ہے کہ اگر آپ نے اپنی قیادت بحال کرنی ہے تو اس عالمی نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین کا ڈھانچہ تھا، جس میں خاص طور سے آپ جینوسائڈ کنونشن کی بات کریں گے، یا اس کے بعد کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، جنیوا کنونشنز، فورتھ جنیوا کنونشن، ایڈیشنل پروٹوکول، ان میں جو بھی قواعد و ضوابط ترتیب دیے گئے تھے، ان کو برے طریقے سے مسل کے رکھ دیا گیا غزہ کے سلسلے میں. اور پتہ یہ چلا کہ یہ نظام جو تھا
یہ ایک مخصوص نظام تھا، مخصوص ممالک کے لیے تھا، ہماگیر اور عالمگیر نہیں تھا. تو اس وجہ سے آپ کے میں اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ کچھ فیصلے دانستہ ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے اس لیے جو اس وقت جو تعلقات بن رہے ہیں ان کے اوپر اس قسم کا انحصار نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ مستقل یہ ٹریجیکٹری ایسے ہی رہے گی. تو لہٰذا اس میں جو ٹرانزیکشنز ہے، ہم ہمیشہ امریکہ کو الزام دیتے ہیں کہ وہ ایک ٹرانزیکشنل ریاست ہے. تو اس وقت پاکستان جو ہے عقل مندی اور ذہانت سے کام یوں لے گا کہ وہ بھی ٹرانزیکشنلزم یعنی مطلب ٹرانزیکشنز کے اوپر سرمایہ کاری کرے گا. تو خان صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے کو، آپ جو کہ بہت وسیع ہے ماشاءاللہ سفارتکاری کا امریکہ میں، چین میں، اس میں یہ ذرا ڈائیو ڈیپ انٹو دیٹ کہ یہ جو اچانک تبدیلی آئی ہے گزشتہ 3 مہینوں کے دوران، جس میں کایا پلٹ گئی ہے جنوبی ایشیا کی امریکی پالیسی کی، اگر آپ دیکھیں کہ بھارت میں لوگ سکتے میں ہیں ایک طرح سے کہ یہ ہو کیا گیا. 25 سال کا انویسٹمنٹ اور اربوں خربوں ڈالر کی ایک باہمی اس میں مفادات اور کیا کچھ انویسٹمنٹ، مگر وہ کایا پلٹ گئی صرف پچھلے 3 مہینوں کے دوران. اور اسی طرح کی وہ کایا پلٹ گئی پاکستان کی. آپ خود آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آپ واشنگٹن میں اس وقت پاکستان کے سفیر تھے، کہ ہمارا نام لینے والا وہاں کوئی نہیں تھا. امریکہ کے جو سابق صدر تھے وہ پاکستان سے کوئی تعلق ہی ان کا نہیں رہا، نہ بلکہ ان کی ایڈمنسٹریشن کا نہ رہا. لیکن یہ کایا پلٹ گئی ہے. تو آپ کیا اس کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یا اٹس ٹو کمپلیکیٹڈ ٹو ایکچولی گیس؟ نہیں، اس کا باقاعدہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور حکومت میں بھی امریکہ میں ہندوستان کے بارے میں شکوک و شبہات بڑھ رہے تھے. یعنی ہندوستان نے وعدے بہت کیے ہوئے تھے کہ وہ چین کی مخالفت کرے گا، اس سامنے ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر کھڑا ہوگا. لیکن انہوں نے یہ اندازہ لگایا اور بلکہ مشاہدہ کیا کہ نہ ان کی سیاسی نیت تھی اور نہ ہی استعداد تھی ان سے مقابلہ کرنے کی، بلکہ یہ چین کے ساتھ اپنے معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھا رہے تھے. دوسری طرف جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر وہ امریکہ کے تھے، لیکن تعلقات روس سے بڑھا رہے تھے. اگر آپ دیکھیں صحیح معنوں میں کہ 1947 سے لے کر اب تک پہلے سوویت یونین اور پھر رشین فیڈریشن ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنر رہے. امریکہ نہیں رہا. امریکہ انہوں نے مصلحت کی خاطر اپنے ساتھ میں لایا تاکہ اس کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی حاصل کر سکیں اور پاکستان کو واشنگٹن میں تنہا کر سکیں کسی طریقے سے. تو ان کے اور مقاصد تھے. یعنی یہ مقصد نہیں تھا کہ امریکہ کے ساتھ صحیح قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو. اب اس میں وہاں یہ تھا کہ جو امریکہ کو انڈو پیسیفک ریجن میں ایک پہرے دار، ایک چودھری، ایک تھانے دار چاہیے تھا تاکہ چین کا مقابلہ کیا جا سکے. تو اس لیے انہوں نے ہندوستان کو اپنے کیمپ میں لیا، اسے مکمل حمایت کی اس کی اور اس کی مدد کی. لیکن ہندوستان نے پچھلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. جو خام تیل تھا وہ روس سے خریدا، مہنگے داموں سے بیچا، اسے پہلے ریفائن کیا پھر مہنگے داموں بیچا. اور آج بھی، بلکہ آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں تو ماسکو میں ہندوستان کے سفیر نے یہ کہا ہمیں جتنا چاہے گا جہاں سے چاہے گا تیل خریدیں گے، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی. تو کہنے کا مطلب ایک تو یہ فیکٹر تھا. دوسرا یہ فیکٹر تھا کہ گلوبل ساؤتھ میں امریکہ نے مشاہدہ کیا کہ ہندوستان اپنی قیادت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور ایک متبادل جس مالیاتی نظام کا آپ نے ذکر کیا تھا انٹرنیشنل فائنینشل کا، اس کے مد مقابل ایک نظام کھڑا کرنا چاہتا تھا. اور اس نظام اگرچہ وہ اس کا کوڈ کا بھی ممبر تھا اور دوسرے جو ہے امریکہ کے ویسے اسٹریٹجک پارٹنر بھی کہلاتا تھا، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ ڈالر کے بجائے ایک متبادل کرنسی آئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیو ڈیولپمنٹ بینک برکس نے بنایا، اس میں ہندوستان کا مرکزی کردار تھا. تو یہ کچھ چیز جو ہے، اچھا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ترجمان تھے یا جو ان کے افسران تھے، انہوں نے تو اس رویے کو برداشت کیا، اور ہندوستان کا رویہ جو ہے وہ سفارتکاری کے آداب
کے مطابق بھی نہیں تھا. جب بھی وہ امریکی حکام اس وقت بھی بتاتے تھے کہ جناب آپ جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر کا کردار ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ باقاعدہ بآواز بلند ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے تھے. اچھا، اور پھر اس کے بعد جو مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں پاکستان کو عسکری سطح پہ، سفارتی محاذ پہ اور بیانیے کے میدان میں فتح نصیب ہوئی. اور یہ یعنی ہماری اپنی قومی استعداد بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. تو اس کے بعد جو ہے بھارت کا رویہ، جو آپ نے خود کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان اور ہندوستان کو جوڑ دیا، ری ہائفنیٹ کر دیا، اور یہ ان کے لیے بہت ایک توہین آمیز قدم تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ جیسے ہم نے سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امریکہ کا شکریہ ادا کیا، اور امریکہ کی ہمارے اس اقدام کی، اس لب و لہجے کی، اس طرز عمل کی پذیرائی ہوئی، وہی ہندوستان نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا کہ امریکہ نے کسی قسم کا کوئی اس جنگ کو روکنے میں سفارتی کردار ادا نہیں کیا تھا، انہوں نے براہ راست اور اپنے گماشتوں کے ذریعے صدر ٹرمپ اور امریکہ کی تذلیل شروع کر دی. تو دس ڈڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ان واشنگٹن ڈی سی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ، اور پھر جو ہے جو ان کے جو ٹیرف کے بارے میں ٹاکس تھے، اس میں پاکستان لچکدار تھا، ذہین تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے مذاکرات کیے. ہندوستان جو ہے وہ اڑ گیا، خاص طور سے 3 چیزوں کے اوپر اڑ گیا. ایک ان کے جو زراعت ہے، اور دوسرا فارماسیوٹیکلس ہیں، اور ڈیری پروڈکٹس جو ہیں، اور وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ اس وجہ سے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان اور امریکہ میں کیوں فاصلہ ہوا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ وقتی ہے، یا پھر جو ہے یہ اسے صدر ٹرمپ، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ اسے ایک قسم کا ایک پریشر پوائنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان ٹیرفز کے سلسلے میں کوئی لچک پیدا کرے، اور پھر جو ہے روس کے ساتھ فاصلہ اختیار کرے، اور چین کے بارے میں جو اسے کردار تفویض کیا گیا ہے اسے پورا کرے. یہ دیکھنا ہے ہم نے آنے والے مہینوں میں. لیکن اب تک جو بھارت کا رویہ رہا ہے، جو اس پہ رد عمل رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے منافی ہے. اس میں اس نے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. روس سے تعلقات کو مضبوط بنایا ہے. اس کے بڑی مثالیں سامنے آئی ہیں. چین کے ساتھ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو رابطے ٹوٹ گئے تھے وہ بنائے گئے ہیں، اور بالکل ایک طرح کا پینک یو ٹرن ہم نے دیکھا ہے بھارت کی چین پالیسی کے اندر بھی. تو گویا یہ کہ یہ جو امریکہ کی جو سمجھ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے کہ امریکہ کو استعمال کیا بھارت نے اپنی معاشی استحکام کے لیے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کو بڑے زبردست طریقے سے پلے کیا، اور جس کا کہ اب شاید امریکہ میں ایک ملال ہے یا ایک غصہ ہے. لیکن دوسری جانب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال بھارت سے تو کہیں زیادہ پاکستان کے چین سے تعلقات ہیں، ہمالیہ سے اونچے اور سمندروں سے گہرے ہمارے تعلقات چین سے ہیں. تو ہم یا یہ کہ اب امریکہ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے کہ چین کے ساتھ کچھ اکاموڈیشن کرنا ہے، یا چین کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تبدیلی، جو نیا نظام آ رہا ہے اس میں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بھارت کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ چین پہ اس قسم کی پابندیاں نہیں لگ رہی. چین کو اس طرح سے امریکہ سزا نہیں دے رہا جیسا وہ بھارت کو دے رہا ہے، روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے، دوسرے معاملات میں. تو پاکستان تو چین کا بہت بڑا دوست ہے، بہت ہی عظیم الشان دوست ہے. تو پاکستان اگر امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس خطے کے لیے وہ چائنا سینٹرک ہے، اینٹی چائنا ہے، تو پاکستان تو اس کے لیے ایک مناسب اتحادی نہیں ہے. تو پاکستان کس طریقے سے امریکہ کا اتنا قریبی ساتھی بن رہا ہے؟ اس کے 2-3 پہلو ہیں، میں ان کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہندوستان جب امریکہ کی طرف سے اتنے سخت بیانات آئے تو پریشان پشیمان بدحال بیجنگ پہنچا. یہ جولائی میں جو ان کے وزیر خارجہ تھے وہاں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے کہا کہ ہم ایشیا کے 2 بڑے ممالک ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہم پارٹنرز ہوں گے، شراکت دار ہوں گے اس خطے کی ترقی کے لیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی تیسرے
ملک کو ان تعلقات میں رخنہ اندازی کی اجازت نہیں دی جائے گی. اشارہ امریکہ کی طرف تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سٹپٹایا ہوا ہندوستان، جب میں نے کہا کہ پہلے وہ اسٹریٹجک آٹونومی کی تشہیر کرتا تھا، آج کل وہ اسٹریٹجک ولڈرنس میں ہے. تو پھر جو ہے وہ ایک طرف چین کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے، دوسری طرف روس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم تعلقات مضبوط ترین سطح پہ لے جائیں گے. تو ایک نئے بلاک کو تشکیل دینا چاہتا ہے، حالانکہ ان تینوں ممالک کے مفادات باہم متصادم ہیں. یعنی یہ ایک کچھ عرصے کے لیے تو یہ ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن یہ بلاک نہیں بن سکتا، خاص طور سے ہندوستان اور چین، کیونکہ وہ بہت ان میں مسابقت ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہندوستان کی پوری جو سائیکی ہے وہ چین کو دشمن سمجھتے ہیں. چین ان کو دشمن نہیں سمجھتا، وہ اسے ایک بہت بڑی منڈی سمجھتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا ہمسایہ سمجھتا ہے. اب میں آتا ہوں پاکستان کی طرف، جو آپ نے سوال پوچھا تھا. تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں گزشتہ برس جو ہے سینٹ کام گیا تھا، وہاں جو ہے میری لمبی بریف ہوئی تھی، جنرل کوریلا سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی جو ٹیم تھی اس کے ساتھ میرا کوئی 2-2.5 گھنٹے کا مذاکرہ رہا تھا، مکالمہ رہا تھا. تو مجھے یہ پہلی مرتبہ حیرت ہوئی، اینڈ دس واز بائیڈن ایڈمنسٹریشن. تو مجھے یہ حیرت اس بات کی ہوئی کہ جو اس خطے کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ہے وہی سینٹ کام کا بھی تھا. اور وہ اس کی کچھ بعض گشت جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ملتی تھی، اس کے علاوہ جو ہے باقی ڈپارٹمنٹس تھے، ڈپارٹمنٹ جو ٹریجری کا تھا یا ڈپارٹمنٹ آف کامرس تھا یا USTR تھا. لیکن اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہمارے ساتھ نہیں تھی. اب جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اسی سوچ کی مینیفیسٹیشن ہے کہ جو مغربی ایشیا ہے، جس میں میں وسطی ایشیا کو بھی شامل کروں گا، خلیجی ریاستوں کو، مشرق وسطیٰ کو اور نارتھ افریقہ، اور یہی اس کی رٹ بھی ہے یا یہ اس کا فٹ پرنٹ بھی ہے سینٹ کام کا. اس میں اہم ترین ملک پاکستان ہے آج اور کل، آبادی کے اعتبار سے، انسانی سرمایہ کے یعنی ہیومن کیپٹل کے اعتبار سے، اور پھر جو ہے اس کا جو مستقبل میں جو منڈی کے اعتبار سے، بھاری منڈی کے اعتبار سے اس کا جو ایک وزن بنتا ہے، وہ امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے. کوئی 25 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف جو ہے یہ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک شاہراہ بنے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک منزل بھی بنے جہاں مینوفیکچرنگ ہو سکے. مطلب یہ جو اگر فرض کیجئے کہ وہ وہاں سے ہندوستان میں چین سے ڈی کپل کر کے انڈسٹری یہاں ری لوکیٹ کر رہا تھا، تو پاکستان میں تو کوئی ایسی خامی یا کمی نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. اچھا، اب جو ہے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کروں گا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ کی، وہ ایک تاریخی ملاقات تھی. ایک تو بے مثال تھی، اس کے کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو ایجنڈا ٹیبل پہ رکھا ہے، جو بعد میں جب ہمارے نائب وزیر اعظم مارکو روبیو سے ملے ہیں تو اس کو ٹھوس شکل دی گئی ہے، وہ کثیر الجہت ہے. مثال کے طور پر اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہم دفاعی تعلقات مضبوط کریں گے اور ان کو اعلیٰ سطح پہ لے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ملٹری ٹو ملٹری اور انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کلیبریشن بڑھے گی. اس کے ساتھ جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے سلسلے میں جو ایک قسم کا تعطل آ چکا تھا، آپ نے بھی اپنے تعارفی جملوں میں اس کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک نئی توانائی آئے گی کہ ہم تعاون کو بڑھائیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں نہیں چھوڑ دیا گیا. ہم ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے تھے اور وہ مطالبہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری یہ اسٹینڈ الون اور براڈ بیسڈ ہونی چاہیے. اسٹینڈ الون کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہندوستان کے ساتھ حوالہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے 70 سال سے زیادہ عرصے پر محیط تعلقات جو ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ جہت بھی ہے. تو ایک تو وہ اسٹینڈ الون. براڈ بیسڈ میں جو ہے جو باقاعدہ یہ طے پایا ہے کہ ہم تجارت میں اضافہ کریں گے، امریکی سرمایہ کاری کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہ کرپٹو کرنسی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جو جس میں جنریٹو AI ہے، بلاک چین ہے، روبوٹکس ہے، اس میں ہمارا تعاون ہوگا. لیکن صدر ٹرمپ نے ایک اور اضافی تحفہ دیا
پاکستان کو جب وہ ٹیرفس کا اعلان کر رہے تھے، جو 1900 ٹیرفس کا اعلان کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تیل کی دریافت کے لیے وہ ایک کمپنی کی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان میں تیل کے ذخائر کا استعمال کر سکیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے عموماً شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میں ان کی یقین دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ اوپن سورس ڈیٹا دیکھ لیجئے گا کہ اس کے مطابق پاکستان میں کوئی تقریباً 353 ملین بیرلز کے ذخائر، پروون ذخائر، مصدقہ ذخائر موجود ہیں، اور پھر اگر شیل آئل کی بات کریں تو وہ کوئی 9.1 بلین بیرلز کے قریب ہیں۔ تو یہ وہی فالٹ لائنز ہیں جو خلیجی ریاستوں میں ہیں یا ایران میں ہیں، اور یہ ایک دم جو پاکستان کی سرحدوں کے اوپر منقطع نہیں ہو جاتی ہیں۔ اور آخری 2-3 جو شعبے ہیں جس میں ہمارا تعاون ہوگا، پہلے بھی چل رہا ہے، اس میں ہے ہائیڈرو پاور، دوسرا ہے رینیویبلز جس میں بالخصوص سولر اور ونڈ، اور پھر جو ہے آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی ریئر ارتھ مٹیریلز۔ جی اس میں آخر میں یہ کہہ رہا تھا کہ زراعت میں، زراعت کے شعبے میں جو ہے وہ ہمارا تعاون بڑھے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اگر اب یہ اونس جو ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے کہ اس موقع کو کیسے بہترین انداز میں استعمال کرے خان گا۔ صاحب، یہ بہت تفصیل سے آپ نے اس کی پوری امپورٹنس بیان کی ہے۔ ایک کلیدی سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے، اور آپ سے بہتر کوئی شخصیت میں میرے خیال میں ابھی حالیہ حالات میں نہیں سمجھا سکتی کہ امریکہ سے یہ رومانس، امریکہ سے یہ تعلق، امریکہ سے یہ گرم جوشی، امریکہ سے یہ محبت، اچانک یہ سب جو ہے یہ گزشتہ 3-4 مہینوں پہ محیط والی کہانی ہے جو کہ ابھی نظر آ رہی ہے۔ ایک ہمارے ساتھ یہ ہے، دوسری چیز یہ کہ امریکہ کا ایک حریف جو کہ ظاہر ہے کہ نامی گرامی اور پاکستان کا سب سے قریبی دوست چائنا جو ہے وہ پاکستان کی اس نیو فاؤنڈ جو کہ مسلسل تاریخ میں کئی بار آتی رہی ہے، اس رومانس کو، اس محبت کو، اس قربت کو، وہاں پہ اس حوالے سے کیا شکوک شبہات، کیا ان کا سوچ، ان کی کیا اس سلسلے میں ان کی کیا سوچ ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ میک اور بریک تعلق ہے ہمارا چائنا کے ساتھ، اور ہر لحاظ سے ہم لوگوں کے لیے جو محبت اور قربت چائنا کی ہے وہ بے مثال ہے۔ تو وہاں پر یہ امریکہ کے ساتھ محبت اور یہ وہ تو ایک عام تاثر ہر پاکستانی کا شاید یہ ہوگا کہ چین اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، یا وہ سوچ رہا ہوگا کہ پھر آپ اس طرف چل پڑے ہیں۔ تو وہاں پہ اس سلسلے میں کیا تاثر ہے یا ان کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ وہ شاعری کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ نے بھی کچھ فریزز کا ذکر کیا، ہائر دین ماؤنٹنز، ڈیپر دین اوشنز، اور ہم سویٹر دین ہنی، اسٹرانگر دین اسٹیل، اس قسم کے استعارے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ کی طرف بھی ہمارا رجحان رہا ہے۔ یہ میں آپ کے سوال کا جواب یوں دوں گا کہ جب میں وہاں واشنگٹن میں بھی ہوتا تھا تو میں کھل کر کہتا تھا کہ چین کے ساتھ ہمارے بہت مضبوط تعلقات ہیں، اور جب ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے تو چین کے ساتھ تعلقات میں نہ تعطل آئے گا، نہ کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی۔ اس کی ایک وجہ ہے، انہیں بھی معلوم ہے کہ چین ہمیں جو ہے وہ فائٹر جیٹس دے رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس نے ہمیں یہ استعداد دی ہے کہ ہم GF-17 مینوفیکچر کر سکتے ہیں پاکستان میں، فریگیٹ ہم نے یہاں مینوفیکچر کیے ہیں، انہوں نے سب مرینز ہمیں دی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ٹینکس اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو ہے میسائلز، اس کی صلاحیت دی ہے۔ جو ہماری جوہری توانائی ہے وہ چین کی مرہون منت ہے۔ یہ اتنے مضبوط رشتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای انہوں نے اپنے ہم منصب کو، پاکستانی ہم منصب کو یہ کہا کہ چین دنیا کا تمہارا بہترین دوست ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہے چینی عام طور پہ نپے تلے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں چین کو، تو چین کو پاکستان جیسا کوئی اور حلیف دنیا میں نہیں ہے۔ یہ بھی اب آتے ہیں امریکہ کی طرف، اور ایک اور چیز میں اضافہ کر دوں کہ چین کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بڑھ جائیں گے۔ جب میں وہاں چین میں سفیر ہوتا تھا تو عام طور پہ، یہ میں 2011 کی بات کر رہا ہوں،
جب ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے اسامہ بن لادن کی وجہ سے، سلالہ کی وجہ سے، اور ریمنڈ ڈیوس کے جو اس نے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا تھا، تو وہ ہمیں صلاح دیتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر لو تاکہ یہ ٹربیولنس ختم ہو۔ امریکہ کے ساتھ ان کا اس وقت جو ہے ایک اسٹریٹجک اور اکنامک ڈائلاگ چل رہا تھا، جب ان سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان سے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کرو۔ تو اچھا، وہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کے جو ہے مطلب ہے $20 ٹریلین سے زیادہ اس کی GDP ہے، اور میرا خیال ہے جو PPP کی اگر آپ GDP دیکھیں تو وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ تو اس کو کوئی تشویش نہیں، اس کے 140 ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فلیگ کے تحت۔ اچھا، امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ جب چین کے ساتھ تعلقات ہم بڑھا رہے ہوں گے، یا چین کے ساتھ ہم اپنے تعلقات قائم کر رہے ہوں گے، یا امریکہ کے ساتھ جو یہ ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہم چین کے ساتھ تعلقات کو کم نہیں کر سکتے، منقطع نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری اس سے میں ایک اور نقطہ یہاں بڑھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک ڈپینڈنٹ ملک کے مائنڈ سیٹ سے نہ دیکھے کہ آج ہمارا انحصار چین پہ ہے، کل امریکہ پہ ہے، ان دونوں میں کشمکش ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وی ریجیکٹ بلاک پالیٹکس، اور ہم جو ہے بائنری چوائسز نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں میں اس نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، اپنے تعارف میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہر سطح پہ ہو رہی ہیں، تو میں بتاتا ہوں وہ کیسے۔ کہ آپ نہ صرف جو ہے بیجنگ اور واشنگٹن میں کامیاب رہے ہیں، آپ ماسکو میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ آپ نے ابھی جو چابک دستی کے ساتھ ایران کے سلسلے میں سفارتکاری کی ہے، اور وہ بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر۔ اس کا مارکو روبیو نے اقرار کیا جب ہمارے نائب وزیر اعظم مارکو روبیو کا مکالمہ ہوا تھا واشنگٹن میں، تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو اپنے ٹویٹ میں، اپنے بیان میں یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کی 2 چیزوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایک یہ کہ پاکستان جو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے انہوں نے جس چیز کو ستائش کے لیے چنا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ایران کے سلسلے میں سفارتی کردار ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ امریکہ کی درخواست پہ کیا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی ٹرائی لیٹرلز کروائے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹرائی لیٹرل جو تھا آپ کا چین اور افغانستان اور پاکستان کا ہوا، ایک جو ہے چین بنگلہ دیش اور پاکستان کا ہوا۔ یہ ٹرائی لیٹرلز جنوبی ایشیا کے اعتبار سے بہت بڑی پیش رفت ہے، جہاں ہم کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور امن و سلامتی کے لیے اس پورے خطے کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ خلیجی ریاستوں کے ساتھ آپ کے پہلے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وسطی ایشیا میں ہمارے حکمران، ہمارے جو قائدین ہیں وہ بار بار جاتے ہیں، اور ان کے قائدین بھی یہاں آتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اس موقع کو استعمال کریں، بجائے رونے دھونے کے، بجائے شکوک و شبہات کے، اپنے اوپر اعتماد کریں کہ آپ ایک عظیم ریاست ہیں، اور آپ اپنے پورا پوٹینشیل استعمال کر کے دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں شامل ہوں گے۔ جیسے انڈونیشیا کوشش کر رہا ہے، جیسے برازیل کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان یہ جو ہے یہ ڈپینڈنس سنڈروم سے نکلے، کم از کم میری یہ رائے ہے۔ تو خان صاحب، آپ کو اب آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، چین کے ساتھ بہترین تعلقات کی کئی مثالیں سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی وزیر خارجہ یہاں پر ہو کے گئے، پرائم منسٹر جو ہیں وہ چین جا رہے ہیں SCO سمٹ کے اندر۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نئے راستے بن رہے ہیں، اس میں بڑی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ اب اس وقت کوئی یہ نہیں ہے کہ اس آپشن کو آپٹ کریں یا دونوں آپشن کو آپٹ کریں۔ آپ کی گفتگو سے جو میں نے پورا اخذ کیا ہے وہ یہ کہ اس وقت ہم دونوں قوتوں کے ساتھ بہترین تعلقات بنا سکتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ کسی ایک کے ساتھ اپنے تعلقات، یعنی کہ چین کو خوش کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کے سے ناراضگی مول نہیں لینی، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چین کے ساتھ ہمیں اپنے بہترین تعلقات کو کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ایزیلی ڈویبل، یا اس کے لیے تھوڑی سی
ہمیں مہارت دکھانی ہوگی؟ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تقریباً 65 سال کا تجربہ ہے امریکہ اور چین کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ 1960 میں جب ہمارے چین کے ساتھ رابطے بڑھے اور وہ ایک کمیونسٹ ملک تھا اور اس وقت جو ہے ہم سیٹو اور سینٹرو کے بھی ممبرس تھے، تو واشنگٹن میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے اور صدر جانسن نے، صدر کینیڈی نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اور اس وقت جو ہے، اس وقت صدر ایوب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے ایک ٹرائنگولر پالیسی اختیار کریں گے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائیں گے اور سوویت یونین کے ساتھ بڑھائیں گے۔ سوویت یونین کے ساتھ کئی وجوہات کی بنا پہ آگے اتنے زیادہ نہ بڑھ سکے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہندوستان تھی۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پھلنے پھولنے لگے تو غلط فہمی تو واشنگٹن میں پیدا ہوتی رہی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن پاکستان نے سنبھالا ہے ان دونوں ریلیشن شپس کو، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان نے 1971 میں امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ آج کل شاید ہم ایک سیاسی یا اسٹریٹجک پل کا کردار ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو ہے جو سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری ہے، یا جو آپ نے ذکر کیا تھا جیسے لیتھیم، ریئر ارتھ ایلیمنٹس، اور اس کے علاوہ کاپر، اس قسم کی جو دھاتیں پاکستان میں موجود ہیں اور جس میں امریکہ کی بھی دلچسپی ہے، چین کی بھی دلچسپی ہے، تو ہم ایک معاشی پل ضرور بن سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ ہے، اور جہاں تک اسٹریٹجک رول کا تعلق ہے تو ہم وسطی ایشیا میں اور پورے مغربی ایشیا میں جو ہے امن اور استحکام کے لیے امریکہ کا یا دوسرے امریکہ کے جتنے حلیف ممالک ہیں جن کی یہاں نمائندگی موجود ہے، ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ ہم ایک کمزور اور ایک دوسروں کے اوپر انحصار کرنے والی ریاست نہیں ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سوچ بدل جائے قیادت میں بھی اور عوام کی سطح پہ بھی، تو آپ دیکھیے کہ یہاں کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ اور اس کے لیے بہترین موقع ہے، کیونکہ جس انداز کی اس وقت ہم نے خارجہ ہماری جو پالیسی ہے اس وقت، جو اس کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو میں نے کئی دہائیوں سے نہیں دیکھے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن میں ہم کھڑے ہیں پورے خطے کے ممالک کے حوالے سے بھی۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور پورے خطے کے ممالک کے ساتھ جو صورتحال ہے، وسطی ایشیا کا آپ نے ذکر کیا، اوور آل امریکہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات، روس کا آپ نے ذکر کیا، تو ایسا موقع تو ہمیں نہیں ملے گا، اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، بہت اہم نقطہ ہے، کہ اس میں ہمیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا استحقاق تھا اس قسم کے تعلقات قائم کرنا۔ پاکستان نے وہ منزل، وہ مقصد حاصل کر لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف جو یہ نئے دروازے کھلے ہیں امریکہ میں یا چین کے ساتھ جو ہمارے مضبوط اور مستحکم تعلقات ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں ہر طرف خوشحالی پھیل جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اس میں ہمیں معاشی اصلاحات اور اس کے علاوہ جو زرعی اور صنعتی انقلاب کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایک ٹیک ریولوشن آ رہا ہے، جو پاکستان کی معیشت میں ایک ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، اس کا بھرپور استعمال، اور جو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اگر ہم جذب کر پائے تو ہم دنیا کے دھارے میں شامل ہو جائیں گے، مین سٹریم میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے جو ہے وہ ٹیک سٹارٹ اپس ابھر رہی ہیں پاکستان میں، فری لانسنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے باہر کی جو وینچر کیپٹل ہے اس کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے۔ بیرنز کی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو وارن کیا ہے جو کیپٹل مینجمنٹ اینٹیٹیز ہیں کہ آپ پاکستان کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اب ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزارت خزانہ
مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے جو ہے 19% ٹیرف حاصل کیا، لیکن مزید منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ ہم معیشت کو اعلیٰ مقام پہ لے جائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ماضی کی مانگ تانگ کے سلسلے میں پڑے رہیں، ہم جو ہے دنیا کو دینے والے بن جائیں، اور اس میں جو ہے اپنے اس پورے کے پورے حدود عربے میں، اس پورے کے پورے محل وقوع میں پاکستان ایک عظیم اور مضبوط ریاست بن کے ابھرے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ محترم مسعود خان ہمارے ساتھ تھے، پاکستان کے نامور سینئر سفارتکار، امریکہ اور چین میں پاکستان کے سابق سفیر۔ بڑی نوازش سر، تھینک یو۔